کسی نے کسی وادی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہا کیا ہی خوبصورت وادی ہے، لگتا ہے قدرت نے فرصت سے بنایا ہوگا۔ اس طرح کا جملہ کہنے والے کے لیے کیا حکم؟ دیکھیں بہت ہی سینسیٹیو جملہ ہے، اور اس طرح کے جملے کئی جگہ پہ استعمال کر دیتا ہے کوئی نہ کوئی کسی خوبصورتی کو دیکھ کر یا کسی انسان کو دیکھ کر، یہ بھی ہے کسی انسان کو دیکھ کر نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ تعالی کہہ دیتے ہیں یار کیا حسن ہے، قدرت نے فرصت سے بنایا ہوگا۔ تو یہ لفظ فرصت رب کے لیے استعمال کرنا کفر ہے، اور جس نے یہ جملہ بولا اس پر تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کرنا لازم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جملہ کفری جملوں میں سے آتا ہے، کفری الفاظ میں سے آتا ہے، خدا کی طرف فرصت کی نسبت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ فرصت استعمال کرنا رب کے لیے درست نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے وہ اچھی وادی کو، اچھے انسان کو، خوبصورتی کو، حسن کو، ساری چیزوں کو آپ اس کی تعریف کر دیں، اور آپ اس سے اپنے دل میں رب کی عظمت بڑھائیں کہ میرا رب کتنا کریم ہے، کیا قدرت والا ہے، کیا ہی شاندار چیز بنائی۔ رب کے نظارے آپ پہاڑ، وادیاں، دریا جب دیکھ کر آتے ہیں، وہ خوبصورتی دیکھنے کے بعد آپ یہ الفاظ ادا کریں، دل میں رب کی عظمت کو جگائیں۔ ابھی میں جب سفر میں تھا، اتنے بلند ترین پہاڑ تھے کہ بادل نیچے تھے، پہاڑ اوپر تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں جملہ، بادل نیچے پہاڑ اوپر، اور میرے ذہن میں جملہ پتہ کیا آ رہا تھا، جو بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ پہاڑ ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ حبا منصورا، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پہاڑ جب رب کا حکم آئے گا، ریزہ ریزہ۔ اتنے بلند ترین، سخت ترین پہاڑ کہ جسے کوئی کرین بھی نہ ہلا سکے، بالکل مائنر ٹکڑے ٹکڑے میں اس سے کچھ نہ کچھ کام لیا جاتا ہے کاٹا پیٹی کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ اور پورے پہاڑ کو ایک ساتھ ہلا دے، اور پوری دنیا کے پہاڑ، رب کا ایک حکم ہوگا، سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے قیامت کے منظر میں، رب کا حکم ہوگا۔ تو اس لفظ کا استعمال قدرت کے لیے نہیں کر سکتے، رب کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، یہ کفریہ جملوں میں سے ہے۔